جہاں حدث کا یقین نہیں ہوتا لیکن ظن غالب ہوتا جیسے نوم کی حالت، تو امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کا پڑھنا حدث کے بعد یا مظن حدث کے بعد جائز۔ اس بات پر اجماع ہے کہ حدث اصغر کے بعد قرآن کریم پڑھنا جائز ہے، صرف بعض شاذ لوگوں سے کراہت نقل کی جاتی ہے۔ اور رہا حدث اکبر کا مسئلہ تو یہ مختلف فیہا ہے۔ داؤد ظاہری، ابن منذر، ابن حزم اور بخاری کے نزدیک جائز۔ امام شافعی، احمد ابن حنبل، ابو الحسن کرخی حنفی کے نزدیک مطلقاً ناجائز ہے۔ یہی مالک کی ایک روایت ہے۔ نمبر 3، امام طحاوی فرماتے ہیں ما دون الآیت جائز، پوری آیت جائز نہیں ہے، یہی حنابلہ کا قول ہے۔ نمبر 4، امام مالک سے ایک روایت منقول ہے، 1-2 آیتیں بطور ذکر کے جائز ہیں۔ حمام وبالقطر رسالت الگ، حمام میں قرآن کریم پڑھنے کا مسئلہ مختلف بھی ہے۔ امام مالک، امام محمد تو فرماتے ہیں کہ جائز ہے، امام ابو حنیفہ اور حسن بصری کہتے ہیں مکروہ ہے۔ شافعیہ کے دونوں اقوال ہیں۔ جواز کا قول امام نووی نے تبیان میں نقل کیا، لیکن حلیمی بیہقی وغیرہ کراہت کے قائل۔ امام احمد ابن حنبل بظاہر خلاف اولا کہتے ہیں ان الحمام لم یبن لہذا۔ یہ قول امام نخعی سے بھی منقول ہے۔ اب ان کے دونوں آثار کو ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے حمام میں قراءت جائے، لیکن خلاف افضل۔ وبکتب الرسالۃ علی غیر وضوء، بلا وضو رسالہ لکھنا جائے، اور رسالہ میں آدمی بسم اللہ لکھتا تو اس کے معنی یہ نکلے کہ بلا وضو بسم اللہ اور آیات لکھ سکتے ہیں۔ ظاہریہ مطلب جائز کہتے ہیں، امام محمد اور بعض شافعیہ حرام کہتے ہیں۔ امام ابو یوسف امام احمد فرماتے ہیں اگر مس قرآن نہ پایا جائے تو جائز ہے۔ امام نووی نے اسی کو صحیح قرار دیا۔ بعض شافعیہ کہتے ہیں محدث کے لیے جائز اور جنوب کے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض حنفیہ کہتے ہیں اگر کاتب اپنے ہاتھ اور اس ورق کے بیچ میں جس پر قرآن لکھ رہا ہے کوئی حائل ڈال لے تو پھر اس صورت میں جائز ہے، اور امام ابو یوسف کا مذہب راجح، اور اگر کوئی حائل نہ ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب راجح۔ چلیے، یعنی حمام میں جو لوگ ہوتے ہیں اگر لنگی پہنے ان کو سلام کرو اور نہ کرو۔ تسلیم اذکار میں سے ہے، اس لیے مصنف نے اس کو یہاں ذکر کر دیا۔ جو لوگ حمام میں ہوتے ہیں جمہور کے نزدیک کو سلام ضرور ہے۔ امام احمد ابن حنبل جواز کے قائل۔ چلیے، واضطجعت فی ارض الوسادہ، واضطجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی طولها۔ ارض الوسادہ میں دو بحثیں ہیں،
پہلی بات تو یہ ہے کہ عرض بفتح العین ہے یا عرض بضم العین ہے، اس میں دونوں اقوال ہیں. اکثر حضرات نے بالفتح ضبط کیا، اسی کو باجی نووی صحیح کہتے ہیں، قاضیات کہتے ہیں یہی اکثر کی روایت ہے، یہ اسبب ہے. اور اگلا لفظ وطولھا اس کی تائید کرتا ہے، لیکن بعضوں نے اس کو عرض ضبط کیا. یہی اصیلی اور داؤدی کی روایت میں واقع ہوا. عرض کہتے ہیں جانب کو. اس پر اشکال یہ ہے، ایک تکیے پر جب لوگ کئی آدمی سر رکھیں گے تو بہرحال کسی ایک جانب ہی میں رکھیں گے، اور اس سے کوئی تعین نہیں ہوتی کہ کون کس طرف سویا، اور لفظ عرض سے تعین ہو جاتی ہے. دوسری بحث وسادہ میں اکثر حضرات کہتے ہیں وسادہ سے مخدہ مراد ہے، یعنی تکیہ. اسی کو داؤدی نووی نے اختیار کیا. ابو محمد اصیلی اور قاضی باجی کہتے ہیں اس سے گدا مراد ہے، لیکن یہ مطلب بعید ہے. امام نووی نے اس کو باطل قرار دیا ہے. اور ابو زرع رازی کی روایت میں ہے کہ ابن عباس نے جب میمونہ کے ہاں سونے کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت میمونہ کہنے لگی ہمارے پاس ایک ہی بستر ہے. ابن عباس نے کہا میں آپ کے بستر کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی لنگی بچھا لوں گا اور تکیے پر ایک طرف سر رکھ لوں گا. چلیے فاخذ باذن الیمنی یفتلھا. حضور نے میرے دائیں کان کو پکڑا اور اس کو مروڑ رہے تھے. خطابی کہتے ہیں ہو سکتا ہے یہ مروڑنا گھمانے کے لیے ہو اور ہو سکتا ہے تنبیہ کے لیے ہو. اور کہا جاتا ہے ان المتعلم اذا توحد بفضل اذنہ کان ازکا لفہمہ واوعی لما یسمعہ من القول. اگر طالب علم کا کان مروڑا جائے تو اس سے اس کا ذہن تیز ہوتا ہے اور جو بات سنتا ہے وہ اس کو یاد ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے پرانے زمانے سے کان مروڑنے کا سلسلہ چل رہا ہے. چلیے یہ سب اسلام کی باتیں تھیں، اب عیسائیوں کی باتیں لے لی گئیں. چلیے امام بخاری نے یہ جو حدیث المبیت ذکر کی، اس کے کس لفظ سے امام بخاری نے قراءت بعد الحدث کو ثابت کیا، اس کی کئی تقریریں ہیں. علامہ ابن بطال کہتے ہیں قراءت بعد النوم سے ثابت کیا ہے، عام طور سے نوم حدث ہے. اس ابن کرمانی کہتے ہیں یہ تو حضور کی نوم کا ذکر ہے، آپ کی نوم ناقص نہیں ہے. بعض دیگر حضرات نے یہ کہا کہ آپ کی نوم ناقص نہیں، لیکن عادتاً آدمی جب سوتا ہے تو ریح وغیرہ کا خروج ہوتا ہے. نمبر 2، بعض کہتے ہیں ابن عباس کے فعل سے استدلال کیا، جیسے حضور نے کیا انہوں نے ویسے ہی کیا. اس پر اشکال یہ تو نابالغ تھے غیر مکلف. اور تقی سوکی اور ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں بیوی کے ساتھ لیٹنے میں ملامست پائی جاتی ہے اور ملامست ناقض وضو ہے، لیکن ایک زبردستی کی تقریر ہے قرآن پاک میں لامستموہن ضرور وارد ہے، لیکن یہاں ملامست سے کیا مراد ہے اس میں دو قول ہیں. بعض مفسرین ہاتھ سے چھونا مراد لیتے ہیں اور بعض جماع مراد لیتے ہیں. امام بخاری اسی بات کے قائل ہیں، کتاب تفسیر میں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. اور جب لماس ان کے نزدیک مجامعات کے معنی میں ہے
تو پھر آیت کا سہارا لے کر اس سے ملامست کا مسئلہ نکالنا اور پھر اس کی بنیاد پر مطابقت کی تقریر کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ وہاں تو جماع تھا ہی نہیں۔ ابن خزیمہ کی روایت میں ہے حضرت میمونہ ان ایام میں حائض تھی، نیز ابن عباس پاس لیٹے ہوئے تھے، وہاں جماع ممکن ہی نہیں تھا۔ نمبر 3، شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں نوم طویل عادتاً حدث سے خالی نہیں ہوتی۔ اور نمبر 4، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نوم مضان حدث میں سے ہے، وہ حضور کی نوم ناقض نہیں، لیکن آپ کا وضو دلیل ہے اس بات کی کہ وہاں حدث پیش آیا۔ اور مسلم کی ایک روایت میں اسی قصہ مبیت میں وارد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، پیشاب کیا، ہاتھ میں دھو کر سو گئے، پھر اٹھے، تو وہ ظاہر یہ ہے کہ آپ اس وقت محدث تھے، پیشاب سے فارغ ہوئے تھے، اس لیے آپ نے وضو کیا اور وضو سے پہلے آیات پڑھی، تو اس سے قراءت قرآن بعد الحدث ثابت ہو گیا۔ یہی ہمارے نزدیک راجح تقریر ہے، واللہ عالم۔ چلیے الغشی بے ہوشی، مثقل علی وزن اسم الفاعل بھاری، حافظ تمام شراح نے اسی طرح ضبط کیا۔ حافظ ابن حجر نے یہ کہہ دیا، اس کو علی وزن اسم مفعول بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ امام بخاری نے مسکن کی قید لگا کر ان لوگوں پر رد کیا جو ہر غشی کو موجب وضو بتاتے ہیں، خواہ مسکل ہو یا غیر مسکل ہو۔ یہ بات سراج الدین ابن ملقن نے بھی لکھی اور دوسرے حضرات نے بھی۔ حضرات نے اصل میں کرمانی کے کلام سے یہ بات اب کر لی ہے۔ وہ تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ اس حدیث امام بخاری نے مسکل کی قید لگا کر غیر مسکل سے اعتراض کیا، اور اتنی بات بالکل ظاہر ہے۔ باقی یہ کہنا کہ بعض لوگ غشی کو مطلقاً ناقض کہتے ہیں، مسکل ہو یا غیر مسکل، یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ کتب آثار مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق اور سنن سعید ابن منصور وغیرہ موجود ہیں، کہیں بھی کسی نے تصریح نہیں کی ہے کہ غشی غیر مسکل ناقض ہے، اور نہ کسی فقیہ کا یہ قول ہے، بلکہ مسکل وہ غشی کہلاتی ہے جو انسان کے ہوش کو ختم کر دے۔ تو بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر غشی ایسی ہو جس میں ہوش ختم ہو جائے وہ ناقض وضو ہے، اور اگر ہوش ختم نہ ہو تو اس سے وضو نہ ٹوٹے گا۔ دیکھو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا وضو کی حالت میں نماز میں شریک ہو گئیں، جب ان کے اوپر غشی کا اثر ظاہر ہوا تو سر پر پانی ڈالنے لگی اور نماز پڑھتی رہی۔ معلوم ہوا غشی غیر مسکل ناقض نہیں ہے، اور غشی مسکل اس لیے ناقض ہے کہ اس میں انسان کے ہوش و حواس باقی رہتے ہی نہیں۔ چلیے مال الناس، یعنی اس وقت بے وقت یہ نماز کیسی؟ چلیے حمد اللہ کیا چیز ہے؟ یہ روایت بخاری پہلے آئی دودھ مریے جا باب من حجاب الفتیہ بے اشارت لیے براس میں نہیں آ چکی۔ چلیے بس چلیے
امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ ابواب میاہ اور نواقص سے جن کو استطراد ذکر فرمایا کہ جب فارغ ہو گئے تو اب ابواب وضو کی تکمیل کے لیے تراجی منعقد فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مسح الراس کلہ، یعنی سارے سر پر مسح کرنا واجب ہے۔ یہی امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں نقل کیا ہے کہ علی بن جار اللہ ابن ظہیرہ حنفی اسی مذہب کو راجح قرار دیتے اور اختیار کرتے تھے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں بعد راس پر مسح فرض ہے، پھر اس کے بعد بعض لوگوں نے کوئی تحدید نہیں کی ہے۔ علامہ ابن حزم فرماتے ہیں بعد الراس کا مسح فرض ہے۔ ابن منذر نے حسن بصری سے ہی نقل کیا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں ایک سر بال پر ہی مسح کر لینا کافی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں الفرض ادنی ما یطلق علیہ اسم المسح۔ مالک و احمد کی یہی ایک روایت ہے۔ ابن حزم نے یہی داؤد ظاہری سے نقل کیا۔ پھر اکثر شافعیہ تو کہتے ہیں کہ ادنی ما یطلق کا مصداق بعض شعرۃ واحدہ ہے، اور ابو العباس ابن القاص کہتے ہیں 3 بال ہے۔ اکثر علماء تحدید کرتے ہیں۔ پھر ابو الفرج کہتے ہیں فرض ثلث راس ہے۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں ثلثین ہے۔ اوزاعی اور شب و لیث کہتے ہیں کہ مقدم راس ہے، اور حنفیہ کہتے ہیں مقدار ناصیہ۔ یہی مزنی بغوی کا مذہب ہے، اور امام احمد سے علامہ ابن تیمیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، لیکن قاضی ابو یعلا فرماتے ہیں کہ امام احمد کی جو روایت ادنی ما یطلق علیہ اسم المسح کی نقل کی جاتی ہے اس کا محمل مقدار ناصیہ ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ یعنی امام احمد نے مقدار ناصیہ کی تصریح نہیں کی ہے، بلکہ ان کے قول ادنی ما یطلق علیہ اسم المسح کی تخریج کی قاضی ابو یعلا نے، اور اس کا مصداق ناصیہ کو متعین فرمایا ہے۔ حنفیہ کا ایک قول یہ ہے کہ ربع راس فرض ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ 3 یا 4 انگلی کے برابر فرض ہے۔ پھر احناف کا اپنے تینوں اقوال میں اختلاف ہے کہ اول دونوں ایک ہی حقیقت کی 2 تعبیریں ہیں یا 2 ہیں، اسی طرح اول اور ثالث ایک ہی حقیقت کی 2 تعبیریں ہیں یا 2 ہیں۔ احناف کے مشہور ربع راس کا قول ہے۔ سرخسی حنفی نے حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ اکثر راس کا مسح فرض ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ نقل ثابت نہیں، کیونکہ ابن منذر سرخسی سے عالم ہے اختلاف ائمہ کے، اور انہوں نے حسن بصری سے نقل کیا ہے کہ بعض الراس کا مسح کافی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ استیعاب راس فرض ہے، امام بخاری ان کے ہم خیال ہیں، اور انہوں نے 2 دلائل پیش کیے ہیں۔ پہلی دلیل آیت کریمہ وامسحوا برؤوسکم ہے، اور حاصل استدلال یہ ہے کہ وامسحوا برؤوسکم میں الاطلاق مسح رؤوس کا ذکر ہے، لہذا سارے سر کا مسح فرض ہوگا، اور اس کی تائید آیت تیمم سے ہوتی ہے۔ اس میں وامسحوا بوجوہکم وارد ہے، اور وہاں سب کا اتفاق ہے کہ تیمم میں سارے چہرے کا مسح فرض ہے۔ لیکن یہاں پر بعض علماء نے کہہ دیا کہ یہ بات زائدہ ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ بات تبعیضیہ ہے، لیکن یہ ہے بعید، بلکہ یہ بات تو اس لیے بڑھائی گئی ہے کہ لفظ مسح کے معنی آتے ہیں امساس، چھو دینا، اس کے لیے پانی لازم نہیں ہے۔ پانی کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ با کو بڑھایا گیا، اور مطلب یہ ہے کہ اپنے سروں کو پانی کے ساتھ
مسح کرو، اور چونکہ کوئی تحدید نہیں بخلاف دیگر اعضاء کے، اس لیے یہاں سارے سر کا مسح مطلوب ہوگا۔ اور دوسرے اعضاء میں قرآن نے تحدید کی، ایدی کو مرافق کے ساتھ محدد کیا، ارجل کو کعبین کے ساتھ۔ اسی طرح دوسری دلیل عبداللہ بن زید بن عاصم کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے سر کا مسح فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری کا استدلال نہایت طاقتور ہے، لیکن جو حضرات باب راس کے مسح کو فرض قرار دیتے ہیں وہ مغیرہ بن شعبہ کی حدیث توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومسح بناصیتہ وخفیہ رواہ مسلم کو دلیل بناتے ہیں، مگر اس پر اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سفر کا واقعہ ہو اور سفر جالب تسہیل ہے، اس لیے وہاں مقدار ناسیہ پر اتفاق کر لیا گیا ہوگا، اور سفر میں اکتفا بن ناسیہ سے علی الاطلاق مسح ناسیہ کی کفایت ثابت نہیں ہوتی۔ بات بالکل معقول معلوم ہوتی ہے، لیکن امام شافعی ابن ابی شیبہ نے عطاء ابن ابی رباح سے ایک مرسل روایت نقل کی ہے جس میں مسح مقدم راس ہی وارد ہوا۔ یہ روایت وہ مرسل ہے، اس کی سند صحیح ہے، اور مراسیل مالک و ابو حنیفہ کے ہاں اطلاق حجت ہیں، اور باقی حضرات کے ہاں اعتزاد کے بعد، اور یہ مرسل روایت معتزد ہے۔ سعید بن منصور نے حضرت عثمان سے اور امام ابو داؤد نے حضرت انس سے دو موصول روایتیں نقل کی ہیں، وہ ان کی سندیں ضعیف ہیں، لیکن تائید کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ بعض راز کا مسح کر لینا کافی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک جماعت کو کہتی ہے کہ اس میں کوئی تحدید نہیں، مقدم راس عام ہے، اور بعض حضرات مغیرہ کی روایت کو تحدید میں پیش کرتے ہیں اور ناسیہ کو کی مقدار کو ضروری بتاتے ہیں۔ اس کے بعد اب حنفیہ یہ کہتے ہیں سر کے کسی حصے پر مسح کر لیا جائے، اگر مقدار مفروض مسح ہو گیا، فریضہ ادا ہو گیا۔ حنفیہ پر یہ اشکال ہے کہ تم کہتے ہو کہ مقدار ناسیہ فرض ہے اور پھر کہتے ہو سر کے کسی حصے پر بھی مسح ہو جائے تو کافی ہے۔ حنفیہ نے جواب یہ دیا کہ محل مفروض کا بیان قرآن میں آیا اور مقدار مفروض کی تعین حدیث سے ہوئی، لہذا محل مفروض پر مقدار مفروض جہاں بھی مسح ہو جائے گا کافی ہو جائے گا۔ بعض لوگوں نے حنفیہ پر ایک دوسرا اشکال کیا کہ تم کہتے ہو فرض کا منکر کافر ہے تو تم اپنے مخالفین کی تکفیر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ مختلف فیہا ہے، اور مسائل مجتہد فیہا میں مخالفین کی تکفیر نہیں کی جاتی ہے، ہر ایک کے پاس دلیل موجود ہے، اور دلیل کے اندر پھر جملہ احتمال ضرور ہے۔ چلیے اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ مرد و عورت مقدار مسح میں مساوی ہیں یا نہیں۔ ائمہ ثلاثہ مالک ابو حنیفہ شافعی کہتے ہیں مساوی ہیں۔ امام احمد مرد کے حق میں استیعاب کو فرض کہتے ہیں، اور عورت کے لیے کہتے ہیں اس کے لیے مقدم راس کا مسح کر لینا کافی ہے۔ یہی عطا کا مذہب ہے، اور صفیہ بنت ابی عبید زوجہ عبداللہ بن عمر سے یہی منقول ہے۔ چلیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمہور کا مسلک اختیار کیا۔ چلیے وَسُئِلَ مَالِكٌ أَيُجْزِئُ أَن يَمْسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ، کیا کافی ہے کہ آدمی بعض سر کا مسح کر لے؟ واحتج بحدیث عبداللہ بن زید۔ امام مالک سے اسحاق ابن عیسیٰ ابن تبع نے سوال کیا تھا، امام مالک نے اس کو جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، قضا فی روایت ابن خزیمہ۔ چلیے
فافرغ زور سے کہو جیسا کہ دور میں آ رہا، اس لیے اصالتاً تو ان کی طرف سوال کی نسبت کی گئی اور ابو الحسن کی طرف سب سے بڑے ہونے کی وجہ سے اور یحییٰ بن عمارہ کی طرف ناقل حدیث ہونے کی وجہ سے امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ ظاہر سند پر نظر کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ رجل کنت مصداق ہمارا ابن ابی الحسن، اس لیے کہ عمرو بن یحییٰ کے جد وہی بنتے ہیں، سلسلہ نسب میں عمرو بن یحییٰ ابن ہمارا ابن ابی الحسن، لیکن یہ چیز روایت سے ثابت ہوتی ہے۔ قال لعبد اللہ بن زید، عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی ہے، سفیان بن عیینہ نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن زید بن عبد ربہ اذان کے خواب دیکھنے والے صحابی، بخاری نسائی دارقطنی اس کو پتہ قرار دیتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زید کی تو کل ایک ہی حدیث ہے اذان کے متعلق، لیکن ان کی دو حدیث اور بھی ہیں، ایک میں تقسیم اذانی کا ذکر ہے اور دوسری میں صدقۃ الحائض کا ذکر ہے، اخرجہ الدارقطنی۔ وہوا جد عمرو بن یحییٰ، ہوا کے ضمیر کے مرجع میں اختلاف ہے۔ ابن وزاع اور حافظ عبد الغنی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زید کی طرف عائد ہے اور عبداللہ بن زید عمرو بن یحییٰ کے جد ماں کی طرف سے یعنی نانا، لیکن ان کو یہ وہم گیا، انہوں نے اس روایت کے ظاہر کو دیکھ کر یہ بات کہہ دی جو تاریخی حیثیت سے کسی طرح بھی قریبی ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ
عمرو بن یحییٰ کی والدہ کے بارے میں تاریخ کے دو قول. ابن سعد کہتے ہیں کہ ان کا نام حمیدہ بنت محمد ابن قیاس بن بکیر، اور ابن حبان کہتے ہیں کہ ان کا نام ام النعمان بنت ابی حیہ، جو صورت بھی ہو بہرحال عبداللہ بن زید بن عاصم کی بیٹی. اکثر علماء فرماتے ہیں ضمیر کا مرجع رجل مبہم ہے، جس کی تعین میں 3 قول ہیں. اول ابو الحسن انصاری، ثانی عمارہ ابن ابی الحسن، یہ ابن دقیق العید کی رائے. ثالث عامر ابن ابی الحسن. یہی تیسرا قول ثواب. اور ابن دقیق العید کی جو بات کہی وہ صرف ظاہر نسب کی بنیاد پر ہے کہ صاحب کہا جا رہا ہے اور جد یحییٰ بن عمارہ اور جد عمرو بن یحییٰ بن عمارہ، اور عمرو بن یحییٰ ابن عمارہ کے دادا عمارہ ابن ابی الحسن ہیں. اس لیے رجل کا مصداق کے، لیکن روایت سے اس کا ثبوت، روایت سے ثبوت عمرو بن ابی الحسن کا. دمیاطی نے اس پر یہ اعتراض کیا کہ عمرو بن ابی الحسن تو عمرو بن یحییٰ کے دادا نہیں، اخو الجد. اس کا جواب یہ ہے کہ عرف میں جیسے دادا کو دادا کہتے ہیں ایسے ہی دادا کے بھائی کو بھی دادا کہہ دیا جاتا ہے. اتستطيع ان تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد. کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی کیفیت دکھا سکتے ہیں، یعنی وضو کر کے بتا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کرتے تھے؟ یہ سوال اس لیے کیا کہ بعض وقت انسان وضو کرتے تو دیکھ لیتا لیکن ہر چیز کو غور سے دیکھ نہیں پاتا، اس لیے سوال کے وقت وہ عملی جامہ نہیں پہنا پاتا ہے. عبداللہ بن زید فرمایا میں دکھا سکتا ہوں. فدعا بماء فأفرغ على يده فغسله مرتين. پانی منگوا کر پہلے ہاتھوں کو گٹھوں تک مرتين. اسی طرح سے مالک کی روایت وارد ہوا، لیکن مالک کے رفقا سلیمان بن بلال، خالد بن عبداللہ طحان اور وہ ہے یہی روایت جب نقل کرتے ہیں تو فغسل یدہ ثلاثاً نقل کرتے ہیں. سلیمان کی روایت آئندہ صفحہ 33 پر بخاری میں آ رہی، اور خالد بن عبداللہ طحان کی روایت مسلم شریف میں وارد، اور وہیب کی روایت بخاری شریف میں آئندہ باب میں آ رہی. اور یہ ظاہر ہے کہ 3 الفاظ کا بیان ایک حافظ کے بیان پر مقدم ہوگا. ثم مضمض واستنثر ثلاثا. پھر مضمض و استنثار 3 مرتبہ کیا. مضمض و استنشاق میں تثلیث مستحب ہے، اس کا حکم اور اس میں ائمہ کا اختلاف آ چکا. ثم غسل وجهه ثلاثا. پھر چہرے کو 3 بار دھویا. چہرے کا 3 بار دھونا مستحب ہے. ثم غسل یدیہ مرتين الى المرفقين. پھر ہاتھوں کو 2 بار کہنیوں تک دھویا. اس روایت کے طرق اس بات پر متفق ہیں کہ ہاتھ 2 بار دھوئے گئے. اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ ایک ہی وضو میں تفریق جائے، یعنی بعض اعضائے وضو کو 3 بار دھویا جائے اور بعض کو 2 بار. اس بات پر سب کا اتفاق ہے. اور یہ جو بات علماء مالکیہ نے کہہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک ایک مرتبہ، دو دو مرتبہ، تین مرتبہ وضو کرنا ثابت ہے، اور ایک ہی وضو کے اندر تفریق ثابت نہیں ہے، گویا یہ راوی کا وہم یہ صحیح نہیں۔ المرفقین، مرفقین کے مسئلے میں اختلاف ہے۔ داؤد ظاہری، ابو بکر بن داؤد، ابو محمد بن حزم ظاہری اور ظفر بن حذیل کہتے ہیں مرفقین کا دھونا واجب ہے اور ان کا غسل ضروری ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دھونا مرفقین کا دھونا واجب ہے، جمہور علماء فرماتے ہیں دھونا واجب۔ فریق اول کہتا ہے غائب مغیہ میں داخل نہیں ہوتی، لیکن اس کی وضاحت پہلے کی جا چکی ہے کہ یہ کوئی قاعد عامہ نہیں، دار مدار قرائن پر ہے، اور یہاں قرائن سے یہ بات ثابت ہے کہ غائب مغیہ میں داخل ہے۔ جس ذات گرامی پر قرآن کا نزول ہوا انہوں نے وضو کر کے لوگوں کو دکھا دیا۔ حضرت امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صفت الوضو نقل کی ہے اس کی تصریح ہے۔ فغسل یدہ حتی اشرع فی الحضر وغسل رجلہ حتی اشرع فی الساق، اور پھر یہ کہا یہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وضو۔ اور اس مضمون کی کئی روایتیں طبرانی، دارقطنی وغیرہ میں بے اسانید حساب وارد ہوئی ہیں، اور جابر کی روایت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ ادار الماء علی مرفقیہ، رواہ دارقطنی پہلے بیان کی جا چکی ہے، ولکن اسنادہ ضعیف وہو اذا ضم الی ما تقدم قوی۔ بعض علماء کہتے ہیں یہاں الہ ماں کے معنی نہیں ہے، اور یہی حدیث ہے اس کی دلیل۔ ثم مسح راسہ بیدیہ فاقبل بہما وادبر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا، اقبل بہما دونوں کو سامنے لائے، وادبر اور پیچھے لے گئے۔ اس روایت سے حسن بن حی نے عرض کر لیا کہ مسح کا آغاز سر کے پیچھے مؤخر راس سے ہوگا، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں مقدم راس سے ہوگا۔ اور اس روایت اور اس لفظ کے دو جوابات دیتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہی روایت صفحہ 30 پر بطریق وحید بطریق سلیمان بن بلال آ رہی ہے، صفحہ 33 پر، اس میں ادبر بیدیہ واقبل نمبر 2۔ بعض علماء فرماتے ہیں اقبلہ کے معنی ہے بدأ بقبول الراس۔ بہرحال اگر اس توجیہ کو نہ مانا جائے تو پہلی توجیہ متعین اس لیے کہ آگے آ رہا ہے بدأ بمقدم راسہ حتی ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه۔ اس حدیث سے مسح کرنے کا طریقہ معلوم ہو گیا کہ آدمی سامنے سے مسح شروع کرے، سر کے آخر میں لے جائے، اور پھر سر کے آخر سے سر کے اول کی طرف ہاتھوں کو لائے۔ اس کے بعد فقہائے حنفیہ مسح کرنے کی 3 صورتیں ذکر کرتے ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ ساری انگلیوں کو ملا کر سر کے سامنے کے بیچ کے حصے پر رکھ دیا جائے اور ہاتھوں کو پیچھے لے جائیں، اس طرح کہ ہتھیلیاں اور مسبحہ اور ابہام سر سے الگ ہے۔ اس کے بعد جب پیچھے سے آگے لائیں تو سر کے دائیں بائیں کا مسح
دونوں ہتھیلیاں سے کریں اور مصبیحہ سے باطنی وضو اور ابہام سے ظاہر وضو کا مسح کریں۔ بعض علماء نے یہی صورت کی، لیکن انہوں نے مصبیحہ کی جگہ خنصر کی مضافات ذکر کی ہے۔ علامہ ابن حمام وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ یہ سب تکلفات پانی جب تک ہاتھوں سے الگ نہ ہوگا، مستعمل نہ ہوگا، اس لیے یہ تصور کر کے کہ مستعمل پانی مسح میں استعمال نہ کیا جائے مضافات کی شرط بے معنی ہے۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر پورے سر کا مسح مقدم سے شروع کیا جائے اور مؤخر تک پہنچا کر پھر ہاتھوں کو مقدم راس کی طرف لایا جائے۔ یہی ہمارے حضرات اور اکابر کا معمول تھا۔ ابھی اسناد متصل منا الی امیر المؤمنین، بھائی آج انشاءاللہ تعالی بعد مغرب سبق ہوگا اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کروا دیں گے، ویسے اتنا بھی ہوگا اور کتاب بہت کم، اس کی بہت ضروری ہے۔ وبالاسناد المتصل منا الی امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ کان قال باب غسل الرجلین الی الکعبین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب مسح کے بعد ذکر کیا کہ یہ اس کا محل رجلین کا دھونا فرض ہے۔ یہی اہل سنت کا مطلب، روافض اس میں اختلاف کرتی، ان کی ترتیب پہلے آ چکی۔ الی الکعبین بڑھا کر مصنف نے یہ بتایا ہے کہ کعبین کا دھونا بھی ضروری ہے۔ یہی جمہور علماء کا مسلک ہے۔ زفر ابن حسین، داؤد ظاہری، ابوبکر ابن داؤد اور محمد ابن ظاہری کہتے ہیں کعبین کا دھونا ضروری ہے، اور اس میں وہی اختلاف جو مرفقین کے تحت بیان کیا گیا اور جو انداز دلیل وہاں تھا وہی کرتی ہے۔ چلیے بسم الله الرحمن الرحيم وبالإسناد المتصل بالله إلى المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه قال حدثنا موسى قال حدثنا وكيع عن علي بن أبيه سمعت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثوب من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل على يديه من الثوب فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الثوب فمضمض واستنشق واستنشق ثلاث مرات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل فيما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ پر ایک اشکال ہوتا، انہوں نے غسل الیدین للمرفقین کا کوئی ترجمہ موجود نہیں کیا، حالانکہ اس کا اختلاف بھی تھا۔ جیسے غسل الرجلین الی الکعبین کا ترجمہ لائے، غسل الیدین الی المرفقین کا ترجمہ بھی لانا چاہیے تھا۔ اور صحیح بات یہ کہ ہر عالم کو کہیں نہ کہیں ظہور ہو جاتا۔ چلیے بالإسناد المتصل بالله إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله